اب آپ سوچتے ہوں گے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. میں جہاں مظفر آباد میں رہتا ہوں یہ ہمیں گیج کرتے ہیں، یہ ہمارے سینئر ہوتے ہیں. بعض انہیں پوچھ سکتے ہیں کہ سرکاری بندے کی کون سی پارٹی ہوتی ہے. یہ میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہ ہماری پارٹی ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ تو ہمارا ویسے بھی بڑا پیارا اور اچھا تعلق ہے. میں آپ کو بات بتا دوں یہ کلیئرلی. کہتے ہیں جو کسی کے اندر خوبی ہو اس کو بیان نہ کرنا بھی ناانصافی ہے. ابھی تک جو ینگسٹر ایم ایل اے ہیں اور وزیر ہیں آپ کو مبارک ہو، سب سے جس کو کہتے ہیں لائق ترین وہ وزیر یہ بیٹھے ہوئے. اگر شک ہو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا. خدا کی عزت کی قسم جو لیفٹ رائٹ کے وزیر ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں وہ بھائی جی سارے بندے قاسم جی صاحب لے جاتے ہیں. ان کا اپنا طریقہ کار ہے. اور خدا کی قسم قاسم صاحب اللہ کو اور قاسم صاحب اللہ آپ کو اور عزت سے نوازے. ہمیں فخر ہے آپ پر. آپ جوان بھی ہیں اور چکسواری کے لیے آپ کی خدمات بے پایہ ہیں. آپ کی بھرپور تعلیموں میں جناب قاسم مجید صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل احترام میزبان تقریب استاد محترم جناب پروفیسر نصیر صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے کونسلرز، چیئرمین یونین کونسلز، سابق ایڈوائزر یاسر صاحب، دیگر میرے لیے نہایت محترم، میرے سامنے میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میرے بھائی، بزرگ، علماء اکرام اور پریس کے دوستوں، السلام علیکم. میں سب سے پہلے پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تقریب میں مجھے مدعو کیا. آج کیونکہ ڈسٹرکٹ میپر کے اندر ایلیمنٹری بورڈ کے اسکولس کا فائنل تھا اسپورٹس کا، میں نے اس میں بھی جانا تھا، پر میری بہن جو کونسلر بیٹھی ہوئی ہیں نورین، ان کا بھی حکم تھا تو ان سے تو میں ڈرتا ہوں، بہنوں کی ویسے بھی سننی پڑتی ہے. تو میں حاضر ہوا. آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے رمضان شریف میں میری عسکری اسکول کی فیملی سے میری ملاقات ہوئی تھی. اس مطابق کا کوئی ریزلٹس تھے تو آج دوبارہ موقع ملا ہے. جن بچوں نے بچیوں نے یہاں پہ نعت پیش کی، سچی بات ہے بڑی خوشی ہوئی ہے ان بچوں کو سن کر، بچیوں کو، اور بالخصوص جو ان کے ٹیچرز ہیں، ان کے پیرنٹس ہیں، ان کو بھی داد دینے کا دل کرتا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی اور بیٹا اچھی طریقے سے دین کے لحاظ سے تیار کی ہے. جو سب سے بڑی خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ عسکری اسکول نے ایک ایسا اسٹیپ اٹھایا ہے کہ ان کے اپنے اسکول کے اسٹوڈنٹس خالی نہیں ہیں بلکہ ہمارے اس کانسٹیٹوئنسی کے اندر اور بہار سے بھی گورنمنٹ سیکٹر کے اسکولس کے بچے اور بچیاں یہاں پر شامل ہوئے ہیں. اور اس سے بھی جو بڑی اچھی چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری خواتین کی تعداد مردوں سے آج بھی زیادہ شرکت کر رہی ہے. اس لیے بھی آپ کو مبارکباد ہو. اسی کے ساتھ نصیر صاحب سے بات کی ہے کیونکہ میرا ایک 3 بجے پروگرام ہے پورنا پیسی میں، میں نے ادھر بھی پہنچنا ہے. گزارش یہ ہے کہ جن جن بچوں نے نعت پیش کی ہے آگے یہاں پر جس وقت میں ہال کے اندر انٹر ہوا جو رضوی خاتون صاحب، خاتم حسین صاحب، نصیر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ سرکاری ملازم تھے، ٹیچر تھے گارڈن یونیورسٹی میپر کے اندر. وہ اس شعبے میں آگے نعت خوان بن کے انہوں نے سرکاری ملازمت چھوڑ دی اور الحمدللہ ان کی یہ جو آواز ہے وہ بہت مشہور ہے، بڑی پیاری آواز ہے. ان کا دین کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور اپنا ان کا روزگار بھی چل رہا ہے. تو ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جو معاشرے کے اندر
برابری کا درس دیتا ہے، جو معاشرے کے اندر خواتین کو جائز مقام دیتا ہے، اور بالخصوص جس کی ہم امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رحمت العالمین پھر رحمت المسلمین۔ میں آگے قاسم صاحب کو ایک سنا رہا تھا، ایک ہندو ہے پرمود کرشنا آچاری، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھ رہا تھا، ان کی تعریف بیان کر رہا تھا۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ایسے دین میں پیدا ہوئے اور ایسے نبی کی امتی ہیں کہ جس کی نہ صرف ہم کے مسلمان بلکہ غیر مذہب کی تعریف پہ لگے رہتے کہ یہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ تو نہ صرف یہ جو آج نعت کا کمپٹیشن ہے بلکہ قرت کا بھی ہونا چاہیے، غالب نعت پڑھاتے ہوں گے، اور دیگر جو دنیاوی ہمارے معاملات ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، اس میں بھی آپ کو بچیوں کو بچوں کو حصہ لینا چاہیے۔ میں یہاں پر کھڑا ہوں، نصیحت صاحب نے چیز کی تعریف کر دی، میں اس تعریف کے قابل نہیں، میں کچھ بھی نہیں۔ میرے پہ جو اللہ پاک نے کرم کیا ہوا ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے۔ میں جس مقام پر کھڑا ہوں، میں اسمبلی ممبر بھی بن گیا، میں منسٹر بھی بن گیا، یہ صرف اور صرف میرے ماں باپ کی دعا ہے، اس نیلی چھت پر میرا کرم ہے، اور بالخصوص میرے حلقے کے لوگوں کا پیار ہے اور ان کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے بڑے منصب سے نوازا ہے۔ میری کوشش ہے کہ میں جہاں تک ہو سکے میں بہتری کروں، بالخصوص تعلیم کے اندر، کیونکہ اصلی اسکول کے ساتھ عزیز صاحب کا میرا ذاتی تعلق ہے۔ میں جب کچھ بھی نہیں تھا تب یہ مجھے مدعو کرتے تھے، تو اتنے آج میں منسٹر ہوں، تو اگر میں نہ بھی آتا تو یہ کہتے شاید منسٹر بن گیا اس لیے نظر آ رہا ہے۔ میری کوشش ہے کہ کسی پرائیویٹ ایجوکیشن کے خلاف نہیں، پر میری ذمہ داری ہے، جو پرائیویٹ ذمہ داری میری یہ ہے کہ میں گورنمنٹ کا منسٹر ہوں اور میں گورنمنٹ سیکٹر کو مزید مضبوط اور بہتر کروں۔ ابھی مجھے نہیں پتا کہ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کون سا بیٹا اور کون سی بیٹی ہے، اللہ کرے گورنمنٹ سیکٹر سے آنا چاہیے، یہ میری خواہش ہے، اس کے لیے فائدے کے لیے گزارش یہ ہے۔ میں تفصیل صاحب نصیر صاحب نے بات کی ہے، میں دوسرے پہلو میں بات کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ اگر عسکری اسکول کی بیٹی اور بیٹا، عسکری اسکول کا طالب علم اگر وہ میٹرک میں اچھے نمبر لے سکتا ہے، اگر وہ مڈل میں اچھے نمبر لے سکتا ہے، وہ نعت کے کمپٹیشن میں پوزیشن لے سکتا ہے، وہ سپورٹس میں پوزیشن لے سکتا ہے، تو وائی ناٹ کی جو سرکاری اسکول کی بیٹی اور بیٹا ہے وہ بھی عسکری اسکول یا کوئی بھی پرائیویٹ اسکول ہے، ان سے میں نے پوچھا کہ میکسیمم جو ٹاپ کی آپ سیلری دے رہے، جو ٹاپ آپ کا ٹیچر ہے کتنی لے رہے، کہتے ہیں 30,000۔ میں نے کہا ہمارا جو بیسک سٹارٹ ہو رہا ہے وہ کتنا ہے؟ 43,000، 11,000 کا یہ ڈیفرنس ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، میری اساتذہ کرام جو ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ہے، پروفیسر نصیب کسی پرائیویٹ کالج کا نہیں پڑھا ہوا، یہ بھی سرکاری اسکول کے پڑھے ہوئے، سرکاری اسکول کا پڑھا ہوا بچہ ڈپٹی سیکرٹری ہے گورنمنٹ میں، سرکاری اسکول کے پڑھے ہوئے بچے اور بچیاں پرنسپل بھی ہیں۔ تو 15-20 سال پیچھے آپ چلے جائیں، اس وقت پرانے زمانے میں جو لوگ سرکاری اسکول ٹاٹو پر بیٹھ کر پڑھتے تھے، وہ اسکول کے وزیر اعظم بھی رہے، وہ اسکول کی عدلیہ میں بھی رہے، وہ سروسز میں بھی رہے، وہ ڈاکٹرز بھی بنے، وہ انجینئرز بھی بنے، اور دیگر شعبوں کے اندر ان لوگوں نے نمایاں مقام حاصل کیا۔ آج سے میں اور آپ انکلوڈنگ عسکری اسکول کے پرنسپل صاحب جو بانی ہیں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سارے لوگ، بالخصوص میرے بھائی آپ کے جو مرد لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، اور میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، آج سے ہم عہد کرتے ہیں، کیا عہد کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو اور بیٹے کو اچھی تعلیم دلوانی ہے۔ جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں،
جو ہم لوگ سرکاری منصب میں فائز ہیں، جو ٹیچرز ہیں یا ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں یا میں ہوں، ہم لوگ نے یہ عہد کرنا ہے، میری ذمہ داری ہے پہلے کہ اس حلقہ انتخاب کے اندر تعلیمی میدان کو بہتر کیا جائے۔ آپ کے پاس ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر موجود ہے، بہت بڑا انفراسٹرکچر موجود ہے۔ پھر ہم لوگ اسلام میں پیدا ہوئے، اس دین میں پیدا ہوئے۔ اس دین کا کیا تھا کہ پڑھائی، ماں کی گود سے لے کر قبر کی لہر تک، بندہ 70 سال کا 80 کا بھی ہو جائے وہ پھر بھی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تو یہ چیز اپنے اندر ڈالیں اور مت شرمائیں کہ آج اس چیز کی مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا اور آپ لوگ سرکاری اسکول سے بیٹی اور بیٹے کو لے کر آئے۔ پچھلے دنوں ہمارا اسپورٹس ایونٹ ہو رہا تھا، نہ والدین دلچسپی لیتے ہیں، نہ معذرت کے ساتھ ہمارے ٹیچرز دلچسپی لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ادارہ ہے۔ نصیر صاحب میں آپ کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، جس طرح آپ اسکول اسکول کو اپنے بیٹی کی طرح دیکھتے ہیں، اپنی اولاد کی طرح دیکھتے ہیں، تاثر صاحب بیٹھے ہوئے، پرواز صاحب بیٹھے ہوئے، دونوں ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹرز ہیں ہمارے، آپ مل کر ہمارے جو سرکاری سیکٹری جو اسکولز ہیں ان کو بھی آپ کو جو دے مجھے بتائیں کہ اس میں ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں، تو ہم مل جل کر اداروں کو مضبوط کریں گے۔ میں کسی پرائیویٹ اسکول کے خلاف نہیں ہوں، پر پرائیویٹ اسکول اتنے زیادہ بچے نہیں پڑھا سکتا، 2000 4000 5000 اس سے اوپر نہیں جا سکتا۔ پرائیویٹ اسکولوں کے پاس اتنا بڑا انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ اس حلقہ انتخاب کے اندر اگر آپ محکمہ تعلیم کے اندر دیکھیں 70 سے 80 کروڑ کا تنخواہوں کی مد میں آ رہا ہے۔ اگر یہ 80 کروڑ کا اٹھا کر ہم والدین کو دے دیں کہ ٹھیک ہے اپنی بیٹی اور بیٹے کو پڑھاؤ، تو وہ 80 میں بھی جائے گا، وہ بیٹے میں بھی جائے گا، وہ ریڈ میں بھی جائے گا، وہ روٹس میں بھی جائے گا، وہ سی اسکول میں بھی جائے گا۔ تو ان پر آپ توجہ دیں یار۔ میں جس سرکاری منصب میں جاتا ہوں دوسری بار مجھے بلاتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں یہ بجائے کہ انعام دے دیں کہ اپنی اور باتیں کر کے چلا جاتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی سیاست نہیں چنتانی تعلیم کے میدان میں، میں نے اپنے ووٹوں کو نہیں دیکھنا، مجھے اس ذات نے موقع دیا ہوا ہے، میری جان اس کے ہاتھ میں ہے۔ کل وہ مجھ سے سوال کرے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، وہ کہیں گے تیرے قلم میں ہم نے طاقت دی تھی، تیرے قلم میں اختیار آیا تھا، تو نے اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے، تعلیم کے میدان میں کیا کیا ہے، صحت کے میدان میں کیا کیا ہے، دیگر شعبوں میں کیا کیا ہے۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کم از کم پاسنگ مارکس کو 30% میں بھی لے لوں، میری بھی آخر ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ مل جل کر اس نظام کو آپ نے بہتر کرنا ہے۔ بالخصوص میری بچیوں سے درخواست ہے کہ آپ نے تعلیم اس لیے نہیں حاصل کرنی کہ کل خالی آپ نے سرکاری ٹیچر بھرتی ہونا ہے، اب وہ بھی نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے تھرو ہوگا۔ آپ نے ایک اچھا انسان بننے کے لیے تعلیم حاصل کرنی ہے، جو ہماری ایک خاتون اگر پڑھی لکھی ہوگی نسل اس نے تیار کرنی ہے آگے، آپ نے اگلی نسل کو تیار کرنا ہے۔ ہماری جو مائیں تھے یا ہماری جو دادی تھی وہ اتنی پڑھی بھی نہیں تھی، بہت کم 5-10% آپ لگا سکتے کہ جو لوگ اور میٹرک ہوئی ہوں گی خواتین، اور اس کے باوجود دیکھیں ان کی تربیت، اس کے باوجود دیکھیں ان کی تربیت کے ان پڑھ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کو میٹرک بھی کروایا، ایف اے بھی کروائی، بی اے بھی کروائی، ایم اے بھی کروائی۔ اب یہ ذمہ داری میرے اور آپ پر آ گئی ہے اس نسل پہ کہ ہمارے والدین نے ہمیں پڑھا دیا ہے، ہمارے والدین نے ہمیں اسکولوں میں بھیجا ہے، پرائیویٹ اسکولز کے اندر بھی بھیج رہے ہیں۔ ہم لوگ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد جو ہماری آنے والی نسل ہے، آیا کہ ہم اس قابل بن چکے یا بن رہے کہ ہم بھی اپنی نسل کو تیار کریں گے۔ موجودہ حالات کے مطابق دنیا کے اندر جنگ بندوق سے ابھی لڑی جا رہی، قلم میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، تو اس پر تعلیم پر توجہ دیں۔ اگر تعلیم نہیں حاصل کریں گے تو اچھا انسان ہم نہیں بن سکیں گے۔ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، یہاں پر بے شمار حدیث کا ذکر کیا گیا، آپ خالی وہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، آپ کو زندگی کے ہر رستے کا جو
منزل ہے، جو رستہ ہے اس میں زندگی کا جو کوئی بھی پرابلم ہے وہ بھی دور ہوگی اور سفر آپ طے کر سکتے ہیں. جبکہ غیر مذہب جو ہے وہ کلمہ نہیں پڑھتے خالی، باقی وہ سارا جو دستور ہے اسلام کا دستور فالو کرتے ہیں دنیا کے اندر اور وہ کامیاب ہو رہے ہیں. تو ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، یہ کتاب، اس کو پڑھیں آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری اور انہوں نے ہمیں کیا درس دیا. صحابہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ہمارے مذہبی لوگ ہیں ہمارے، کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے آگے چلنا ہے. اسلام ہمارا دین یہ کبھی بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ تعلیم کو ایکسپلور نہ کریں، زندگی کے کسی شعبے کو ایکسپلور نہ کریں. اس میں ہے کہ مزید آپ تعلیم حاصل کریں، ایکسپلور کریں زندگی کی ہر چیز کو. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے، تو آپ اس کو سے یہاں پر بیٹھے گئے. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، پھر کسی موڑ پر ملاقات ہوگی. کوئی میری بات اگر غلط لگی ہو تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں. یہی میری درخواست ہے کہ آئے مل کر، ہم سب مل کر، بغیر کسی رنگ و نسل کے، بغیر کسی علاقے کے، بغیر کسی مذہب کے، ہم اپنی آنے والی نسل کو تعلیم، اچھی سے اچھی تعلیم دلوائیں. جہاں تک مجھ سے ہو سکا بحثیت وزیر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر پورا کروں گا. میں نے آپ کے محکمہ تعلیم کے دن ہم بیٹھی ہوئی ہے ہماری میری بڑی بہن، جہاں تک آپ کے سرکاری اسکولوں میں سٹاف کا معاملہ تھا 95% ہم نے فل اپ کر دیا. سارا پالیسیز آپ کے پاس ہے یار، پلیز پڑھیں آپ. ٹیچروں کے بھی میں خلاف نہیں، پر ٹیچروں سے میری ایک ہی درخواست ہے، آن ڈیوٹی ختم اسکول اپنے اپنے چاہیں تاکہ رزلٹ آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو قائم و بات رکھے. عسکری اسکول کی انتظامیہ کا میں مشکور ہوں. پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر پائندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.